वैसे ये बताएं सबसे पहले, ये आप बताएं मुझे कि ये हुआ क्या है, कोई बातचीत उनकी कोई पीछे हुई है, लेकिन क्या मरियम औरंगजेब और अता तारड़ साहब क्या फौज के नए तर्जुमान हैं? DGISPR डिप्टी DGISPR लग गए हैं, वो क्यों बयानबाजी दे रहे? फौज के साथ बातचीत की बात की है, फौज खुद जवाब देगी अपना। सबसे पहले तो मैं जो सवाल आप ज़रताज गुल साहिबा से पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ है और 4-5 दिन में क्या हुआ है, और वो सवाल आप उनसे कुछ और कर रहे हैं और उन्होंने तोपों का रुख PMLN की तरफ किया हुआ है। सवाल ये है आसान टारगेट है, मैं बेनिफिशियरी का भी जवाब दे देता हूं। बेनिफिशियरी मैं आपकी बात मानता हूं, ये बेनिफिशियरी, लेकिन आप हमेशा रूट कॉज टारगेट करते रहे, आज आप बेनिफिशियरी के पीछे पड़ गए। हम कह रहे हैं मुझे तो मरियम नवाज का मुझे बात करना है, हम ये कह रहे हैं कि रूट कॉज बात कर रहे हैं, वरना आपने बड़ी लंबी बात। आपको याद है पुरानी जब लड़ाई थी, जब मुझे बात करने दी हर बात पे क्या बात 10 मिनट 11 मिनट उसमें से 10 मिनट आप बोलो, 1 मिनट मैं बोली हूँ। जज साहब ये इल्जाम है। अच्छा, आपको याद है मरियम नवाज का वो बयान कि हमारी लड़ाई तुमसे नहीं तुम्हें लाने वालों से है? आपने भी इसी किस्म के बयान दिए हुए हैं, लाने वालों से लड़ाई है। मुझे तो लगता ये है कि इनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है या अपडेट होने के प्रोसेस में है। अब फोन जब अपडेट करें ना तो वो थोड़ा टाइम लेता है ना, स्टार्ट हो गया है। बाकी बात यह है कि वहीं से शुरू कर देता हूं जहां से इन्होंने छोड़ा है जी, बेनिफिशरी। अब भाई साहब, हम दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए और आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि जब दो सियासी उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं या सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं, तो एक जमात की या मेरे मुखालिफ उम्मीदवार की गलती का फ़ायदा डेफिनेटली मुझे होता है। अगर आप हमारा कोई मुखालिफ चवल मारेगा, कोई गलती करेगा, पॉलिटिकल मिस्टेक करेगा, कोई और ब्लंडर मारेगा, उसका फायदा किससे होना है? तो इंतजार में बैठे सो नहीं, इंतजार में आप हो ना हो, फायदा आपको होता है। देखें, अब भाई आपने एक बात मैं आपको बता दूं सर, नहीं मैं आपको एक बात बता दूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि वोट को इज्जत देनी है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, आइन के मुताबिक चलेगा। पहला मौका मिला, आप लाइन में लाकर आपने कहा हुजूर, आप ये कह रही है कि 9 मई के बेनिफिशियरी ये हैं। भाई 9 मई ने आपने अस्करी इदारों के ऊपर फौज पे चढ़ाई की, कुदरती बात है, उसके जमात को नुकसान होना था, वो कोई भी करेगा उसे नुकसान हो, तो जब आपको नुकसान होने होगा तो उसका फायदा दूसरी जमात को होगा। मैं उस एंगल से बड़ी एक सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं इसके पीछे कोई छुपा के कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ अच्छा, तीसरी बात ये है, आपकी पार्टी से थोड़ी सी जो खफगी है वो यही है कि असूल की बात करते करते वो फिर आपने कहा ना बूट पॉलिशिंग की तरफ निकल पड़े सारे, हालांकि वो असूल की बात थी कि फौज का नहीं, ये भी एक इल्जाम है, ये भी एक इल्जाम है, ये भी एक इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर लगाया जाता है। आपने उसको किया कि बेअसूल कर दिया, फलां कर दिया। अच्छा। भाई बात यह है कि आपने अगर मुसलसल एक फैसला कर लिया है कि हमने रियासती इदारों से लड़ना ही लड़ना है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने रियासती इदारों से लड़ने का फैसला कर लिया, दीवार से टक्कर मारने का फैसला कर लिया, उनको वो तमाम इल्जामात जो मेरा ख्याल है आपने तो 8-10 पढ़े हैं, ये दर्जनों में ये बयान आते हैं। और माजी करीब में जो आपके सरबराह की तरफ से, आपके बानी PTI की तरफ से, इदारों के सरबराह, इंटेलिजेंस के इदारों के सरबराह, उनके खिलाफ जो बयानात आए, जो ट्वीट्स आई और मुनज़्ज़म कैंपेन जो सोशल मीडिया पे आपके ऑफिशियल अकाउंट से होती रही, वो सारी ये भूल गए हैं। फिर बात आप करना चाहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं, उसका जवाब बिल्कुल भी इनके पास नहीं है कि जनाब, एक तरफ कहते हैं आप कि वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब न्यूट्रल कुछ और हो गया है। एक तरफ आप कहते हैं जनाब कि सियासत से बाहर होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, आज आप कह रहे हैं नहीं, बात ही उनसे करनी है। लेकिन मैं इस बात पे नहीं अप्रिशिएट करता हूं कि आज इन्हें इतनी अकल जरूर आ गई है कि सियासत में बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बात उन्होंने शुरू से इनको कह रहे हैं, हम शुरू से इनको कह रहे हैं। अच्छा, ज़ही साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है, मुझे बात करनी, उनका नाम लें, किसी और को दें, लेकिन ये एक सवाल का जवाब बात है, एक सवाल का जवाब इस बात की अता तारड़ साहब ने कहा फौज के इदारे को ये सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। ये इनकी एक नई साजिश, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। इनको पता है जो इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने दुश्मन। बहरहाल ये बात अपनी जगह, फौज को सियासत में ये मुलविस करना चाह रहे हैं। तो जो बयान ये दे रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, इनके इश्यूज हैं और बात हमने आर्मी से करनी है, ये क्या है? तो आप जो कह रहे हैं कि पहले आप ये करें, पहले ये करें, फिर बात होगी, फिर बात होगी। फौज को सियासत में होना नहीं चाहिए। बने फौज की, वैसे आपकी तर्जुमानी क्यों बनती है फौज? नहीं, हमारी तर्जुमानी नहीं बनती, हम गवर्नमेंट है, हमने रिस्पॉन्ड तो करना है। फौज क्यों ना करें? एक ISPR है, ISPR का काम ही फौज की बिहाफ पर जवाब देना है। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं, अपना एक प्रेस रिलीज, गवर्नमेंट का एक इदारा नहीं होती,
آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا جو ادارہ ہے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سی او ایس وہ کبھی میڈیا پہ آگے پریس ٹاک نہیں کرتے, انٹیلیجنس کی چیف نہیں کرتے, تو ان کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کرتے ہیں بھائی, نہیں وہ کتنی کرتے ہیں 2 سال میں 1 دفعہ. تو اس لیے چونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے لہٰذا ان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے حکومت کو کرنی پڑتی ہے, اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں. لیکن مذاکرات کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے آپ نے کوئی بات کرنی ہے کہ جو بیان ہے آپ کی کیوں آ رہے ہیں, نہیں بات کریں. نہیں کاشف, میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر حکومت زبردستی ہمارے سر کے اوپر مسلط کر ہی دی گئی ہے, 17 سیٹوں والوں کو 180 کے اوپر زبردستی مسلط کر کے ان کو حکومت کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے, ان کو اپنی پرفارمنس کا جواب, ان کو اپنی جو ان سے نہیں ڈیلیور ہو رہا اس کا جواب ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ ہر دفعہ شہداء کے پیچھے, ہر دفعہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پیچھے, ہر دفعہ یہ فوج کا نام لیکن نہیں چھپ سکتے کہ جی شہداء. آپ نہ ترجمان بن سکتے ہیں. ہم نے اگر کہا ہے کہ ادارے کو نیوٹرل لینا پڑے گا کیونکہ ادارے کا کام ہے نیوٹرلٹی, آپ ان کا کندھا استعمال کر کے اپنے سارے جو ہے بیڈ ڈیڈز کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. نہیں اس لیے کہ یہ اپنے سارے بیڈ ڈیڈز کو جسٹیفائی کر کرتی ہے پی ایم ایل این. جہاں تک ہماری بات ہے بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہی ہونا چاہیے, ان کا اوتھ ہی غیر سیاسی ہے. آپ ان کو مذاکرات کی دعوت سیاسی مذاکرات کی دے کیسے سکتے ہیں؟ میری بات سنیں کاشف, یا تو آپ اس ملک میں آئین چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کوئی سیاسی مذاکرات نہ کریں, ہم جانے ہمارے مخالف جانے. میرا خیال ہے آپ ان کو سیاست بھی کروانا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں آئین کے اوپر بھی چلو. نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کسی سے تاریخ ڈھکی چھپی نہیں ہے. انگیجمنٹ اس لیے کرنی چاہیے کہ بیچ میں یہ لوگ بینیفیشری ہیں, ہر دفعہ فوج کا کندھا استعمال کرتے ہیں, اپنے بیڈ ڈیڈز کو یہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے یہ ادارہ کھڑا ہے. ادارے سے جب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انگیج کرنا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا پورا کیپٹل جو یہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جب یہ ملک ہمارا ہے اس میں ہم سب کو رائٹ ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل رائٹس استعمال کریں. اگر پی ایم ایل این ان کی ترجمان بن کے تمام ایجنسیوں کو اور تمام فورسز کا کندھا استعمال کر کے کہتی ہے کہ ہم جو کچھ ملک میں فساد کریں, جبر کریں, ہم جسٹیفائیڈ ہیں, تو پھر اس لیے 3 کروڑ والی پارٹی کو, عمران خان والی پارٹی کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس چیز کو جسٹیفائی کریں, نیوٹرل رہیں, کیونکہ نیوٹرلٹی آپ کا کام ہے. جو آپ نے جانور والی بات کی کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے, دیکھیے نہیں اس وقت جب ملک کے اندر رجیم چینج ہو رہا تھا, تو اصول پہ کھڑے رہے نا, اصول پہ کھڑے, تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نیوٹرل ہوں. جب آپ کے ملک کے اندر مداخلت ہو رہی تھی, آپ کے ملک کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت کو جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا, جب اس کو گرایا جا رہا تھا, اندرونی مورے جب اس میں تھے, تو ہم نے کہا آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, اور ادارہ نیوٹرل ہوتا ہے. ادارے کو ہم نے کہا کہ آپ نیوٹرل رہے, اور پی ایم ایل این اپنے بیڈ ڈیڈز کو, اپنے جبر و فساد کو جسٹیفائیڈ کرتی ہے بار بار کہ ادارے ہمارے پاس کھڑے, اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. ان کا امپریشن خراب ہو رہا ہے, 18 امپریشن خراب ہو رہا ہے. سیٹوں کی پارٹی کو 180 دے کر حکومت میں بٹھا دیا, اس لیے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں لگتا. یہ ان کا ایک بیان ہے, یہ چونکہ خود 2018 کے الیکشن کے بینیفیشری ہیں بذریعہ آر ٹی ایس, تو سب کو یہ یہی سمجھیں گے اور یہی سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک آپ کو آج کے جو ان کا سٹینس ہے اس کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جب یہ کل ادارے کو گالیاں تھے 5 دن پہلے تک, تب بھی یہ غلط تھے, اور آج جب یہ ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آج بھی غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. یعنی گجرانوالہ کا پہلا بیان بھی غلط تھا, گجرانوالہ کی پریس کانفرنس بھی غلط تھی. وہ کیا ادارے کو گالیاں تھیں؟ غدار کہنا تھا اسے, اور آپ کے ٹیلی ویژن کے اداروں کو متنازع بنانا تھا. کیا اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں؟ مہنگائی ہے ملک میں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ابھی کم ہوگی, اس میں آپ کا حصہ ہے. یہی کہا تھا, کم ہوگی ہے. ہم نے کیا انہیں کہا کہ آپ غدار ہیں, اور ہم نے مشرقی پاکستان سے انہیں ملوا دیا. ان کی تصویروں کو, شیخ مجیب الرحمان کی تصویروں کو یوں کر کے میڈیا پہ چلایا. شیخ مجیب پاکستان کا غدار نہیں تھا, نہیں بھائی, یہ ابھی انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کہیں گے میں سنا دیتا ہوں, میں اور بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ان کو سنا دیں, دونوں سائیڈ بائی سائیڈ لگا کے انہوں نے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین کی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تھا یا نہیں تھا وہ موضوع سے آپ ہٹ جائیں گے, میں اس میں کوئی اپنا کمنٹ نہیں دے رہا. میرے خیال میں آپ لوگوں کو کافی دکھ ہو رہا ہے, آپ لوگوں سے ہاتھ ان کا اٹھ رہا ہے, آپ لوگوں کو کافی دکھ ہو رہا ہے. ایک اور مسئلہ پڑ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے کہ ان کی کرسی جا رہی ہے, وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں. ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ جا رہی ہے کو اصول کے خاطر بھی کھڑا ہو جائے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کندھا استعمال کر رہے ہیں, کندھا استعمال کر رہے ہیں. میں ایک جملہ بات کرنے دینا, آپ بولیں گے, میں نے بولنا شروع کر دیا, اچھا نہیں لگتا وہ.
جن کا کندھا استعمال کر رہے ہیں بار بار. بھائی کل جب آپ گورنمنٹ میں تھے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں تھی, ایک پیج تھا نا. تو اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو گورنمنٹ چلتی ہے. یہ ایک اصول ہے. اسٹیبلشمنٹ جب گورنمنٹ کے خلاف ہوگی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. اسٹیبلشمنٹ از دا آئیز اینڈ ایئرز آف دا گورنمنٹ. تو لہٰذا یہ کوئی وہ بات نہیں ہے ایسی کہ آپ ہمارے اوپر کہیں کہ کندھا استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات, جو سوشل میڈیا میں ان کے لوگ اس وقت پکڑے گئے ہیں ہمارے ملک میں ذرا تھوڑا, اور ان کے جو تانے بانے جس جگہ کے اوپر ہیں, اور سوشل میڈیا ان کی کمپین جہاں جہاں سے فنڈ ہو رہی ہے, اور جو بیرونی عناصر اس میں شامل ہیں, اب ان اس کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے. وہ سارے بھی ایکسپوز ہوں گے کہ آپ نے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف جو منظم آپ نے بیرونی چلائی ہے وہ آئیں گی. میں تو آپ کو صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ بتایا ہے. وہ ساری چیزیں میڈیا پہ آئیں گی, آپ کے سامنے آئیں گی کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں. اور جو یہ کہہ سکتا ہے کہ خان نہیں تو ملک نہیں, تو اس سے زیادہ بڑھ کے اور بات خوفناک کیا ہو سکتی ہے. ایک شخصیت جو ہے وہ پورے ملک سے زیادہ اہم ہے, وہ پورے سسٹم سے زیادہ اہم ہے, وہ اسٹیٹ سے زیادہ اہم ہے.